بالکل سامعین کرام، پاکستان زندہ باد، ہر دل کی آواز زندہ باد پاکستان. بہت بہت شکریہ سامعین کرام، آپ لوگ اس آواز کو بھی سن رہے تھے. اور ابھی ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے، چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس وائرس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک کہتے ہیں کہ مشکلات میں ڈال رکھا ہے. اور میں کچھ تھوڑی سی ہسٹری اولڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے، سامعین کرام شاید میری باتیں بری بھی لگیں کسی کو، لیکن سنیے گا ضرور. 2-4 منٹ بات کروں گا، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت بھی لوں گا. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے نا مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو لگا تھا، اور پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات اچھالی، یہ بات وہاں پہ جا کے ڈسکس کی، عالمی عدالت میں بھی جا کے ڈسکس کی، اقوام متحدہ کے اندر بھی جا کے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے ڈسکس کی. لیکن افسوس کہ وہ بات سنی تو گئی، لیکن اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور 8 مہینے اسٹل وہاں پہ کرفیو لگا رہا. تو کیا سمجھتے ہیں وہاں کی جو مائیں بہنیں ہیں، کیا ان کا درد نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ کرفیو کے اندر زندہ ہیں؟ کیا ان کے دل سے ہم سب کے لیے کیا دعائیں نہیں کر رہی ہوں گی؟ دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے تھے ان کے لیے نا. لیکن اللہ نے ایسا نظام کیا پوری دنیا ایسا لگ رہا ہے کرفیو میں ہے. پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر جہاں جہاں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، وہیں پہ تمام سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، بڑے بڑے اجتماع ہیں جو وہ بند ہو چکے ہیں، ان پہ کرفیو لگ چکا ہے. ماسک چائنا کے اندر، یہ میں بات تھوڑی سی اور بتا دینا چاہتا ہوں. چائنا کے اندر آج تقریباً 3 ماہ پہلے حجاب پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی خاتون، چاہے وہ مسلمان بھی ہے نا، وہ حجاب استعمال نہیں کرے گی. اللہ نے کیا کیا؟ مردوں کو بھی حجاب پہنا دیا، ماسک پہن رہے. اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اب عذاب تو آ گیا اللہ سے. ایک تو ہم ایز اے مسلمان اگر ہم بات کریں تو اللہ سے دعائیں کریں گے، اور توبہ استغفار ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں. آپ اگر دیکھیں نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تو کشتی نوح بڑی مشہور ایک قصہ ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، اس والے سے بھی آپ نے جانا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں اب اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا چونکہ وقت بہت قلیل ہے میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ میں ڈسکس کر دینا چاہتا ہوں. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کرفیو لگا ہوا ہے. پوری دنیا دیکھتی رہی تماشا کہ بھائی شاید کوئی حل کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. جب کسی نے آواز بلند نہیں کی تو پھر اللہ نے اپنا ایک عذاب جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر نازل کیا. چائنا ہو، روس ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، UK، کوئی بھی ملک ہے اب اس سے بچ نہیں پا رہا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ اب فیل ہوگا نا کرفیو کیا ہوتا ہے. اب فیل ہوگا کہ ایک گھر کے اندر ہم جب بند ہوتے ہیں نا کیسا فیل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کے درد تکلیف کو محسوس نہیں نہ کر سکتا، اس کے اندر دل نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. آج وقت اسی گھڑی پہ آ کے ٹھہر گیا جہاں پہ آج سے 8 مہینے وقت پہلے تھا تقریباً، کم و بیش. اب ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے، میں تھوڑی سی بات کروں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ 5 سال سے جو کم عمر لوگ ہیں، بچے ہیں جو وہ، اور 50 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں، ان میں یہ وائرس زیادہ اثر کرتا ہے. اثر کیوں کرتا ہے؟ چونکہ بیسیکلی وائرس، اور آج تک کسی وائرس کا کوئی علاج جو ہے نا وہ دریافت نہیں ہوا. چونکہ میری فیلڈ IT ہے، اور میں ہمیشہ اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ IT میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں وائرس آتا ہے نا تو آپ اس کو اینٹی وائرس کے ذریعے وہاں سے چلتا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وائرس کو نکال کے باہر کریں. ایسے ہی انسان کے اندر جو 50 سال سے اوپر ہیں یا 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے بنسبت جوانوں کے. تو جن کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان میں یہ وائرس جلدی اثر کرتا ہے، اور جو لوگ 5 سے 50 کے بیچ کے اندر آتے ہیں نا ان کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں یہ وائرس اثر تو کرتا ہے لیکن نزلہ، فلو، کھانسی اور بخار یہ چیزیں آتی ہیں، اور لیکن انسان کی باڈی جو ہے نا وہ اس کو کہہ سکتے کہ برداشت کر سکتی ہے. سو پلیز ایسے لوگ جو ہمت والے ہیں اپنی خوراک کو تھوڑا سا ایسے رکھیں کہ مضبوط باڈی والے ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی نظام اور آپ کی باقی چیزیں مضبوط ہوں، تاکہ کوئی وائرس آپ پہ اٹیک نہ کر سکے.
ایک اور بات، اپنی خوراک کے اندر اپنی نیند، یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے، چونکہ ابھی تک اس کا اینٹی ڈوز تیار نہیں ہو پا رہا اور پوری دنیا اس وقت کرفیو میں ہے، صرف اس وجہ سے، جو میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، کشمیریوں کے لیے شاید ان کے کسی ایک ماں کی، کسی ایک بہن کی بددعا لگی ہوگی کہ اللہ نے اس آواز کو، اس بددعا کو پوری دنیا کے اندر نفاذ کر دیا، کہ شاید لوگوں کو محسوس ہو کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے، کرفیو کیا ہوتا ہے. اور جو آج بھی نہیں سمجھے گا، جو آج بھی نہیں سمجھے گا، یقین مانے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن انسان نہیں کہلوائیں گے. آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیں اچھے الفاظ میں کبھی یاد نہیں کریں گی، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں. پوری دنیا اس وقت اس جرمز کے اندر پھنس چکی ہے، اس وائرس کے اندر پھنس چکی ہے. پلیز صفائی کا تھوڑا سا خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ باقاعدہ حکم ہے، صفائی نصف ایمان ہے. کوشش کریں، چونکہ اب مجبوری ہے، یہ چیز آ چکی ہے، اس والے سے چھوٹی سی تدابیر ہوتی ہیں کہ کوشش کریں ملنے ملانے سے تھوڑا سا گریز رکھیں. اگر اجتماع کہیں ہوتا ہے تو پلیز وہاں سے گریز کریں، اور کھانے پینے میں بھی، واش روم جانے میں بھی، آگے پیچھے جب بھی آپ جائیں اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ، سوپ کے ساتھ اس کو آپ واش کریں. اور باقی جو تدابیر ہیں میں کل کوشش کروں گا 4 سے 5 پروگرام کے اندر وہ بھی شامل کروں. اور یہ جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں میں کوشش کروں گا اس کو میں یوٹیوب پہ بھی ڈالوں، کہ بددعائیں لگی ہیں ہم لوگوں کو، کشمیر کی بددعائیں اور وہاں کی ماؤں بیٹیوں کی بددعائیں لگی ہیں کہ آج پوری دنیا جو ہے نا اس کرفیو کے اندر آ چکی ہے. یوٹیوب پہ بھی میں ڈالوں گا سعدی آن لائن، اس پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، RJ محمد صدیق آپ سرچ کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی. کل انشاءاللہ ضرور ڈالوں گا. لیکن پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ان گناہوں کو جو ہم نے کیے معاف کرے. اور کشمیریوں کے لیے پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیں اور اس وائرس سے پوری دنیا کو اللہ نجات دے. آپ نے بہت سارا یاد رکھیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز دل سے معاف کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.